بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاز مناز، آپ کے پروگرام ڈیبیٹ آف دا ویک کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس جمال صاحب اور غلام نبی مدنی صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا بھارت واقعی پاکستان پہ ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی حالات جو سیاسی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کے گھر نیب 2 دفعہ چھاپہ مار چکی ہے مگر انہیں گرفتار نہیں کر سکی۔ اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے، قابو نہیں ہو رہا۔ نئی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنج ہیں اور ہمارے وزیر شاید کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی پہ گزارا کر سکتی ہے عوام، اور خود جو ہیں وہ بے شمار کھابے اڑا رہے ہیں اور صدارتی محلات میں جو ہیں بڑی بڑی محافل سجائی جا رہی ہیں۔ اس کے آگے چلیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کیا واقعی حکومتی جو ہے انتقامی رویہ اختیار کر رہی ہے حکومت۔ کیا جو نیب کی کارروائیاں ہیں وہ صرف پیپل پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ہیں؟ تحریک انصاف کے جو اپنے وزراء کرپشن کیسز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ میرے ساتھیوں کو بہت سارے تحفظات ہیں، ہماری عوام کو بھی بہت سارے تحفظات ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے احاطہ کریں ان تحفظات کا اور اپنی عوام اور اپنے ساتھیوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم ٹو شو جی جناب فردوس جمال صاحب اور غلام نبی مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے ہیں آپ؟ زبردست ماشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو آج کل ایک نئی فلم چل رہی ہے، کچھ پرانا ہوتا ہے پھر نیا شروع، کیونکہ ہم نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نیب والے حمزہ شہباز شریف کے گھر چھاپہ مارتے ہیں، آگے سے نیب والوں کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے، وہ دوبارہ آتے ہیں، حمزہ شہباز دوبارہ گرفتاری نہیں دیتے اور ہفتے والے دن عدالت لگتی ہے، جج صاحب ان کی ضمانت دیتے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ نئے پاکستان میں نئے قوانین، لوگ کہتے تھے تبدیلی کہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، یہ تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی کہ جمعے والے دن عدالت لگی اور ان کی ضمانت بھی ہوگی اور وہ انہوں نے عدالت نے روک بھی دیا کہ گرفتاری سے۔ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو شکریہ جہان زیب صاحب، کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ہم شو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تبدیلی تو واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے اور تبدیلی وہی والی تبدیلی کہ ہر ایک آدمی حیران ہے کہ کیسی تبدیلی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو چھٹی کے دن آپ عدالت لگا رہے ہیں اور چھٹی کے دن انصاف ہو رہا ہے، لیکن کس کے لیے انصاف ہو رہا ہے؟ انہی کے لیے جن کے لیے جو جج خریدتے تھے، انہی کے لیے انصاف ہو رہا ہے جو وکیل کی بجائے جج کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، عجیب بات یہ کہ حمزہ شہباز شریف کے اوپر 3 کیسز ہیں۔ ایک تو ان کے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، اور اسی طرح رمضان شوگر مل کیس میں بھی وہ وہاں پہ مطلوب ہے۔ اب انہوں نے وہاں پہ ایک ریٹ دائر کر رکھی تھی ضمانت قبل از گرفتاری کی ہائی کورٹ میں، جس کی سنوائی ہونی تھی 8 اپریل کو، جبکہ 6 اپریل کو نیب ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور 6 سے 5 کی رات کو بھی پہنچتی ہے۔ قانونی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی جو عدالت ہے اس کے 2 دن ہے، اس کی سماعت ہوگی نارملی روٹین کے مطابق، اس سے پہلے نیب اس کو گرفتار کر سکتی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بہت مہربان ہے شریف فیملی کے اوپر، انہوں نے عدالت بھی لگائی چھٹی کے دن اور ضمانت بھی کی، اور لوگ حیران ہیں جی اتنا سستا اور اتنا فوری انصاف۔ عام آدمی کو یہاں 25 سال جو ہے عدالتوں میں کھپنا پڑتا ہے، ان کو وکیل کرنے پڑتے ہیں، ان کو جو سب کچھ کر کے بھی 25 سال سے آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ میں یہ سوچنے پہ کافی سوچ بچار کے بعد ہی میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا کہ وہ جج صاحب چھٹی والے دن عدالت میں کیا کر رہے تھے۔ کیا جج صاحب کو پتا تھا کہ کیونکہ حمزہ کے گھر جب نیب ٹیم پہنچی تو نیب وہاں پہ پہلے سے افراد موجود تھے، کیا آیا نیب مخبری کر کے گیا ہے حمزہ کے گھر کہ ہم آ رہے ہیں، اور حمزہ کو وقت دیا ہے؟ پھر نون لیگ کی ترجمان جو ہیں وہ میڈیا پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہمیں ضمانت مل جائے گی۔ انہیں کیسے پتا تھا ضمانت مل جائے گی ہمیں؟ جج کو گھر سے لایا کون؟ جج کو عدالت میں بٹھایا کس نے؟ اور یہ سارا کیا یہی بنیادی میرا جو سوال پیدا ہو رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو نیب ہے یہ بھی کیونکہ شریف خاندان کا لگایا ہوا ہے اور زرداری خاندان کا لگایا ہوا ہے، یہ ان کے ادوار کے لگائے ہوئے افسران ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے وہ خواجہ آصف صاحب کو عدالت میں ایک افسر جو ہے وہ فائلیں دیتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو کیا آیا اس طرح کی کوئی جان بوجھ کے پلاننگ کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے اور چوروں اور لٹیروں کو ہیرو بنانے کے لیے؟ اب حمزہ پہ 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا نیب نے، تو کیا نیب اس کو ثابت کر سکے گا؟ اور پھر نیب کے لیے قانون کیوں نہیں بنتا کہ اگر نیب کوئی بھی چیز ثابت نہیں کر سکتا تو اس پہ کوئی قانون ہونی چاہیے، حد کے عزت کا دعویٰ ہونا چاہیے، ہر جانے کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ جو لیڈران جیسے پہلے مریم نواز صاحبہ پہ کیس بنا، بری ہو گئی، باعزت بری ہو گئی، عدالت کو ثبوت نہیں دے سکا نیب، میاں صاحب ضمانت پہ بری ہو جاتے ہیں،
پیسے وہ نہیں دیتے، زرداری صاحب پکڑائی نہیں دیتے، حمزہ جو ہیں وہ باہر ہیں، راجہ پرویز اشرف پہ رینٹل کے کیس چل رہے ہیں، شاید حقان عباسی پہ کیسز چل رہے ہیں، لیکن یہ سارے کیسز وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں، ان میں گرفتاریاں نہیں ہوتی، ان میں ثبوت نہیں دیے جاتے، لیکن نیب ان پہ چھاپا مارتا ہے، پکڑ لیتا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب ابھی باہر پھر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک چیز بنیادی طور پہ سمجھے جس پہ میں بہت جینوینلی بلیو کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس ملک میں صرف ایک آدمی ہے جو تبدیلی چاہتا ہے، اس کی کیبنٹ میں بھی کوئی نہیں ہے جو تبدیلی چاہتے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے علاوہ نہ تو اس کی پارٹی میں کوئی ہے، نہ تو کسی ادارے کے اندر کوئی ہے جو تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ کرپٹ سسٹم سے سب مستفید ہوتے آئے ہیں، اور یہ 25 سال سے 35 سال سے نون لیگ کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے ججز انہی کے لگائے ہوئے، آپ کے پٹواری انہی کے لگائے ہوئے، آپ کے نیب کے اندر ان کے بندے لگائے ہوئے، آپ کی انتظامیہ میں سارے ان کے بندے ہیں، ان کے ذاتی۔ دیکھیں آپ یقین کریں اس ملک میں لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی آرمی چیف کو اگر نواز شریف نے لگایا تھا تو وہ آرمی چیف نواز شریف کا وفادار کیوں نہیں بنا؟ لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کے لیول کے آدمی کو بھی نواز شریف کا وفادار ہونا چاہیے تھا، لوگ یہ سوچتے ہیں، تو عام آفیسر کی تو کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں، صحافیوں نے اٹھائے کہ جی چار دیواری کا تقدس نہیں ہوا، نیب وہاں پہ گئی۔ ایکچولی ہوا کیا؟ نیب گئی، نیب کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، کپڑے پھاڑے گئے۔ یہ کسی ملک میں ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں آپ دکھائے 2016 میں اس گھر میں، ایک غریب کے گھر میں چچا وطنی کے اندر پولیس گئی، اس کے گھر کو فلانگا، اندر گئے اور اس کے چھوٹا ایک مجرم تھا اس کو پکڑ کے ان کی عورتوں کے درمیان سے لایا گیا، اور حمزہ شہباز پہ اتنے کروڑوں کا کیس سے لیکن نہیں پکڑے جاتے۔ المیہ ہے قوم کا 85 ارب کا۔ مدنی صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو صورتحال بنتی جا رہی صورتحال ہے نا؟ جی اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ذاتی طور پر ان پہ شک نہیں ہے، ذاتی طور پر ہم ان پہ یقین کرتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 مہینے گزر گئے ہیں، 8 مہینے گزر گئے ہیں، ان 8 مہینوں میں عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے یا ان کی کیبنٹ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ پاکستان کا عدالتی نظام خراب ہے، اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے؟ کبھی عمران خان صاحب کی جماعت میں سے کسی بندے نے یہ کہا کہ یار لوگ بہت زیادہ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا، ان کے انصاف معیشت پہ سب بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، شیخ رشید، فواد چودھری ہر وقت ٹی وی پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری معیشت خراب ہے، نون لیگ والوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن انصاف کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، یا عدالتی سسٹم جو کرپٹ ہے، جو عدالتی نظام خراب ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کبھی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے؟ اب تک 8 مہینوں میں کوئی کوشش نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا سانحہ ساہیوال، اس کو بھی یہ لوگ منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے، اس کو بھی گول مول کر گئے۔ جب آپ غریبوں کے ساتھ، جب آپ مظلوموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ تو سلوک ہوگا ہی والا۔ نیب کون سا نیب؟ کون سا نیب ہے اور کون سا کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انہوں نے عدالت لگا لی ہے، رات کو عدالت لگا لی ہے، ہفتے کو مدنی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب ہے یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جان بوجھ کے ان پہ کیسز بنا رہے ہیں عمران خان کے دور میں، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے کیس اپوزیشن کے دور میں بنے اور ہم اپوزیشن کے دور میں صاف شفاف ہو گئے، کل ہم پہ کوئی الزام نہ لگ سکے۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نیب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جس طرح نیب کروائیاں کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس پورا اقتدار ہے، سب کچھ ہے، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ ہٹ جائیں۔ جب آپ کے پاس پاور ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ناکام ہیں۔ اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو آپ کو ایکشن لینا ہے۔ آپ عمران خان صاحب آپ اعلان کریں کہ آپ 8 مہینے کوئی معمولی وقت نہیں ہے، آپ نے وزارت عدل و انصاف بنائی ہوئی، قانون بنائی ہوئی ہے، اس نے آپ کو کیا رپورٹ دی ہے، کیا آپ نے تبدیلیاں کی ہیں، آپ نے بڑے بڑے جلسے کر دیا۔ حالانکہ تحریک انصاف کو تو بڑا ضروری یہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف، نام ان کا تحریک انصاف کے نام پر بنے، انصاف کے نام پہ بنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بارہا عمران خان صاحب کا تقریروں میں دھرنے کے دنوں میں نے کہا جی ظلم و زیادتی کے ساتھ تو معاشرے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے اور ناانصافی کے ساتھ معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو عمران خان صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں، تو اب جب حکومت میں آئے ہیں تو اب عوام کو تو تبدیلی چاہتی ہے۔ ہم معیشت پہ کڑوا گھونٹ کر لیں گے، ہم پیٹرول مہنگا برداشت کر لیں گے، ہم بجلی مہنگی برداشت کر لیں گے، ہم صنعت کا پہیہ رکتا دیکھ لیں گے، ہم ڈالر کی گراوٹ برداشت اٹھان برداشت کر لیں گے، روپے کی گراوٹ برداشت کر لیں گے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں غیر محفوظ ہوں گے تو یہ تو برداشت کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، ایون چڑیا، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، جب اس کے بچوں کو سانپ ڈسنے کے لیے آتا ہے یا کھانے کے لیے آتا ہے تو اپنی طاقت
تک زور ضرور لگاتی ہے. بے شک وہ اسی سام کا نوالا بن جائے لیکن وہ جو جتنی اس کی سکت ہے وہ اتنی طاقت ضرور لگاتی ہے. تو کیا حکومت جب ایک ایسے وقت جب حکومت خود 4 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں بار بار, یہ برداشت کیا جائے گا اس معاشرے میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں عددی برتری بھی نہیں ہے حکومت کے پاس پارلیمان میں, تو کیا آپ رائے کیسے دیتے ہیں, کیسے یہ قانون سازی کریں, کیسے آپ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ حکومت کو کوئی مشورہ دیں تو آپ کیسے مشورہ دیتے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں میرے پاس 2 مشورے ہیں. ایک تو مشورہ یہ ہے کہ جو 4 ووٹوں کا تانا دیا جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو, اس تانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت پاور ہے, پورا پاکستان ان کو چاہتا ہے, پاکستان میں ان کی پاپولیرٹی ہے, بیرونی دنیا ان پر اعتماد کر رہی ہے, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک کام عمران خان صاحب یہ کریں کہ پاکستان میں 4 ووٹوں کا تانا اگر ان کو سننا ہے یا ان کے قانون سازی کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو اسلامک صدارتی نظام کا اعلان کر دینا چاہیے, صدارتی ریفرینڈم کا اعلان کر دینا چاہیے. ایک کام تو یہ کرنا چاہیے. اس کے لیے تو پارلیمان سے منظوری چاہیے. پارلیمان سے منظوری نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ اوپن وہ کریں کہ آپ ریفرینڈم کروائیں گے, پوری قوم اس میں شریک ہوگی. ترکی میں یہی ہوا ہے, پارلیمان سے منظوری نہیں چاہیے, آپ اوپن ریفرینڈم کرانے کے لیے بھی تو قرارداد چاہیے نا, پارلیمان سے قرارداد پاس ہوگی تو ریفرینڈم ہوگا نا ملک میں. تو ان کے ریفرینڈم پہ خرچہ آئے گا, اربوں روپے لگیں گے, وہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے, اربوں روپے جہاں ہم ووٹوں پہ لگا سکتے ہیں تو وہاں ریفرینڈم پہ بھی لگا سکتے ہیں. تو پھر ریفرینڈم تو قانون تو نہیں بنے گا. جب وہ عوام ان کے پاس اکثریت ہے, اس اکثریت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں یہ قرارداد لے کے جا سکتے ہیں اور وہ قرارداد منظور بھی ہو سکتی ہے. جب یہ کام منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے دوسرا کام عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہے, پھر اپنی مرضی کے وہ جو چاہیں, اگر وہ انصاف کو لانا چاہتے ہیں, ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اگلا جو اقدام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ اگلا اقدام کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا اقدام یہ قانون سازی کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, چوروں کو پکڑ سکتے ہیں پارلیمان اور حمزہ شہباز اور صدارتی نظام جب لے کے آئیں گے, صدارتی نظام کے لیے تو پھر انتخابات تو ضروری ہے ملک میں, پھر انتخابات نہیں, یہ ضروری نہیں ہے صدارتی انتخاب میں کہ آپ ایک ہی دم. آپ دیکھیں ترکی نے پہلے 5 سال پہلے جو ہے ریفرینڈم کروایا, پھر 5 سال کے بعد صدارتی انتخابات منعقد ہوئے. آپ ابھی اعلان کر دیں کہ جی ہم پاکستان کے اندر اسلامک صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. اسلامک صدارتی نظام کون سا ہے؟ اسلامک صدارتی نظام وہی ہے جو باقی دنیا سے ہمیں ممتاز کرتا ہے. یعنی ہمارا جو صدارتی سسٹم ہوگا وہ امریکہ والا نہیں ہوگا, ہمارا جو صدارتی سسٹم ہوگا وہ برطانیہ والا نہیں ہوگا یا فرانس والا نہیں ہوگا. ہمارا صدارتی سسٹم وہ والا ہوگا جو قرآن و سنت پر کھڑا ہوگا. ہماری جمہوریت تو آج بھی وہ جمہوریت تو نہیں ہے جو امریکہ برطانیہ, ہمارے قانون تو ان سے بہت مختلف ہیں. ابھی جو یعنی ابھی پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام ہے. آپ نا جہاں صاحب میرے پاس یہ آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں, ممکنات میں سے لمبا چوڑا چکر ہے. ایک کام کریں, ٹوٹل فضل الرحمان, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اور بلاول, یہ 4-5 لوگوں کو پکڑ کے جیل ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور ان کو ٹھیک کرنے سے زبردستی فوج کے حوالے کریں. وہاں اندر ISI کوئی بھی IB کرتے ہیں, ان کے حوالے کریں, لتر مارے صحیح طرح سے, اور ان کی جتنی جائیداد باہر ہے ان کو نکالے, اور عوام کو بتائیں 20 سال ہے بہت زیادہ ابھی نہیں آئے گی, اس کے بھی بڑے چکر کھلنے والے. لیکن صحیح طرح سے لتر مارے, کوئی عوام نہیں نکلے گے. عوام تو نہیں نکلے گا, یہ اندر جیل میں جائیں گے کوئی نکلے گا, بریانی دے کے لاتے ہیں, ان کو پیسے دے کے لانے والے لوگ ہیں. آپ کے ٹھیک ہے نا, یہ جتنے شور ہو رہا ہے میڈیا پہ, اور میڈیا پہ تھوڑا سنسر لگا یار, میڈیا بھائی یہ سارا میڈیا ہڈی بھائی آپ نے ڈال رہا ہے ان کو, جیو فلانے کو. ابھی تو سارے بول رہے ہیں حکومت کے خلاف, سب کے اشتہارات ہیں, میڈیا کے اوپر سنسر لگائے, ہر میڈیا کے ہاؤس کے اوپر ایک میجر کو بٹھا دیں. دیکھیں ابھی اس وقت آپ کا ملک اگر آپ نے چلانا تو یہ آپ کو کرنا پڑیں گے, اصول جائے بھاڑ میں. ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو کچھ سیدھے کڑوے گھونٹ ہمیں پینے. اب دیکھیں نا ملک اتنے سنگین حالات سے گزر ہے, اور دوسری طرف انڈیا پھر حملے کی دھمکیاں دے رہا. تو ہمارے پاکستانی صحافیوں کا, پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں ان کا ٹاپک کیا ہے, وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو ہے محترمہ بشرا بی بی اور عمران خان کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. ان کا ٹاپک یہ ہے. میڈیا کو ساری چیزیں ہیں, لیکن جیسے فردوس صاحب نے کہا کہ ان سب کو جیل میں ڈالو, اتنی آسان بات نہیں ہے. ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے, ان کے پیچھے لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. سب لوگوں کو اس وقت بھائی سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے اس وقت قوم, سب کو پتہ ہے. دیکھو بھائی جمہوریت کوئی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے یہ کرپشن زدہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ چوریوں میں پکڑے گئے, سب کو پتہ ہے ان کے اوپر کیسز ہے. اب کوئی جمہوریت نہیں, کوئی کچھ نہیں, پاکستان کی عوام سب سے بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے یار, دیکھو وہی جو نکلنے والا جو بیچارہ جس کی تصویر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا میں, ہڈی کھا رہا تھا, جو کھا رہا تھا, وہ تو اپنے آپ کو نہیں, وہ تو ایک ایسا چیپ اس کا سٹنٹ تھا وہ فیمس ہونے کے لیے. وہ اکثر کبھی زنجیریں ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے, کبھی گلے میں وہ پٹا ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ دودھ کی بوتل اٹھا کے پھر رہا. تو وہ تو ایک بیوقوف سا مجنون سا آدمی ہے, وہ اپنے آپ اس کو مشہوری کا پتہ چل گیا. یاد رکھو اگر زرداری میڈیا ہے, آپ دیکھو آپ کے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شیطان آزاد ہوگا,
کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں بھی آزاد ہوگا، لوگ روزے رکھیں گے، پاکستانی ایماندار ہے. لیکن پاکستان میں اگر آپ چاہتے تبدیلی لائے اور آپ زرداری کو آزاد چھوڑے، آپ چاہتے تبدیلی لائے آپ نواز شریف کو آزاد چھوڑے، آپ چاہتے تبدیلی لائے آپ فضل الرحمان کو آزاد چھوڑے، تو آپ کے ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، ان کو پکڑ کے. اچھا میری بات سنیں نا، ایک طرف ہم آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اندر ڈالیں، نواز شریف صاحب کو بھی، زرداری کو بھی، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی، اب مان لیتے ہیں. دوسری طرف جب ہمارے وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ ایم کیو ایم والے بڑے نفیس انسان ہیں، کیونکہ میں آپ کا جو بات اس تناظر میں یہ بات لے کے جا رہا ہوں. آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ ماضی کے کیسز ہیں ان کے، اب تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے ان تینوں کے جن کے نام آپ لے رہے ہیں، ان کے پاس اب تو اختیارات نہیں ہے نا. یہ تو ماضی میں ان کے پاس اختیارات تھے، جو انہوں نے ماضی میں جو جرم کیے ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائیں دی جائیں. تو ایم کیو ایم کے جو بندے تھے ان کے بھی ماضی میں انہوں نے لوگوں کے گھٹنوں میں سوراخ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، وہ آج نفیس بن گئے ہیں. زارا آپا کو قتل کیا ہوا انہوں نے تحریک انصاف کی، تو وہ آج نفیس بن گئے. سنو دیکھیں نفیس بننے کا، اگر وہ نفیس ہیں تو وہ نفیس ہیں، تو یہ تو زیادہ نفیس ہے میرے خیال میں. سنو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا بیان تھا اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. اچھا، انہوں نے ایم کیو ایم کی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری کابینہ میں ایم کیو ایم کے کچھ لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں تقریباً وزیر ہیں، ان سے متعلق کہا جو 2 تھے کہ ان کی پروگریس اچھی رہی ہے، یہ نفیس لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. جماعت اب میڈیا نے اس کو اچھالا جی، پوری جماعت کو کہا. ایک بات. دوسری بات ایم کیو ایم کے حوالے سے میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مائنس الطاف حسین فارمولہ، ٹھیک ہے، الطاف حسین کو ہٹاؤ تو ایم کیو ایم کے اندر کون لوگ رہتے ہیں؟ میرے اور آپ جیسے طبقے کے لوگ ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی سے بھی یہی موقف رہا ہے کہ مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم میں برداشت ہے. ایم کیو ایم کے اندر کون لوگ ہیں بھائی؟ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. یہ آپ کے فاروق ستار کون ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جتنے لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. بس مسئلہ یہ تھا کہ ان کو غلط راستے پہ ڈالا تھا. آپ ان ساروں کی گردنیں تو نہیں اتار سکتے. آپ یہ کریں، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آپ اپنے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سابق کیا نام تھے؟ پرویز خٹک، اس کو بھی لٹکائے. وہ کوئی رشتہ دار تھوڑا لگتا ہے. جی جی، علیم خان کو پکڑ لیا، بہت اچھا کیا. ان کو بھی پکڑ لیا. جتنے بھی آپ جب تک اس طرح نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو چلنے نہیں دیں گے یہ لوگ. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کچھ بھی نہ کریں، عدالتیں شالتیں جو ہیں، عمران خان صاحب اپنے صوابدیدی اختیارات ویسے کر سکتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان یہ آرڈر جاری کر سکتا ہے، اٹھائیں جیل میں ڈالیں، آپ کے پاس دو آپشن ہے. پاکستان پیسے دیں گے تو باہر نکالیں گے. پاکستان کی عدالتیں یا تو آپ کے فوج کے ڈنڈے پہ چلتی ہیں، یا تو کسی سیاستدان کے ملک ریاض جیسے لوگوں کے جو ہے پیسوں پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی سیاسی جماعت کے لیے کام عدالتیں آزاد نہیں ہیں. آزاد تصور ہی نہیں، آزاد ہے ہی نہیں نا. تو آپ کیوں نہ بہتر ہے کہ آپ ملک کے بہتری کے لیے ان عدالتوں کو ڈنڈا بھی دے دے، پیسہ بھی دے دے. نہیں، کل وزیر اعظم کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی اس کی ترجمانی کر رہا تھا کہ کوئی معاشرہ، وہ کل بھی وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ معاشرے جب تب اتباع ہوتے ہیں جب غریب کے لیے الگ قانون اور امیر کے لیے الگ قانون. وہ بظاہر وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ کہہ رہے تھے. بھائی لاہور ہائی کورٹ اتنا بدنام ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں جی وہ خاتون ایک پکڑی گئی تھی باہر کسی ملک کی، اس نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی. وہ اسمگلر تھی، وہاں سے انصاف ملتا ہے. وہ لاہور کے بجائے وہ کیونکہ میاں صاحب کی جو کاسٹ ہے وہ لوہار ہے، تو لوگ آج کل لوہار کورٹ کہہ رہے ہیں اس کو. تو یہ تو بڑی خراب بات ہو گئی ہے. اچھا، ایک طرف ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایسا انصاف دے رہی ہیں، لاہور کی عدالتیں، دوسری طرف سندھ کی عدالتیں بھی تو اسی طرح کا انصاف دے. شرجیل میمن بار، ایان علی کیس میں بار، وہ ڈاکٹر وہ آسم باہر، زرداری صاحب باہر، سارے حرام خور جج بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت خور ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے کسی ادارے کے اندر الا ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کرپشن زیادہ نہیں ہوگا. لٹ مچی ہوئی ہے. اب دیکھیں اس سوسائٹی کو کیسے یہی نا آپ کے 8 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب اگر کچھ کرنا چاہ رہا، آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کسی ادارے سے پروگریس رپورٹ مانگتا ہے، جی آپ اپنی رپورٹ دے دیں ہمیں. کون دیتا ہے رپورٹ؟ اسی ادارے کے وہی کرپٹ لوگ آ کے کہتے ہیں جی سب اچھا ہے. عمران خان صاحب کو تو اندر کا نہیں پتا ہے. آپ کو ایک میکنزم بنانا پڑے گا اس سب سے ہٹ کے جو ان سارے اداروں کی. اچھا، عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، جو بنی گالا کو اپنا آفس بنا لیا، پرمنٹ اپنا آفس بنی گالا کو بنا لیا ہے. یہ بات کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کیونکہ کیبنٹ وہ جو آفس ہے وزیر اعظم کا آفس، وہ تو کیبنٹ کے ساتھ ہے، جو ڈاکومنٹس چاہیے ود ان منٹس وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ اس فیصلے کے سے میں خوش نہیں ہوا، کیونکہ میں کافی عرصے بعد آج آیا ہوں پروگرام میں. تو یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب کا کوئی مجھے مدبرانہ نہیں لگا کہ ہر فائل جو بھی عمران خان کو چاہیے وہاں سے بنی گالا سے بندہ جائے گا پہلے کیبنٹ آفس سے پھر وہ فائل لے کے آئے گا. رستے میں اس فائل میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، بے شمار معاملات ہو سکتے ہیں. پاکستان ہے بھائی، 15 منٹ میں وہ بندہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہاں فائل تبدیل کرنا کون سی مشکل ہے. تو یہاں تک وہ سیکیورٹی بریچ ہے ڈاکومنٹس کی، یہ ایک ایشو آتا ہے، لیکن کسی میڈیا نے اس کو ڈسکس نہیں کیا.
جہاں صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام عدل کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، جس طرح سے فردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکوؤں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو کیبنٹ ہے وہ یہ کام کرے گی؟ وہ تو ڈیل کی باتیں کر رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندر سے جو آپ کے اپنے اندر کے بندے ہیں وہ بھی تو کرپٹ ہیں، اس کو آپ کیسے پھر اندر کریں گے؟ ابھی وہ کل پرسوں تو سب کے اوپر الزام ہے، اور پشاور کا جو کچھ منصوبہ وزیروں کی وہ آڈیو ٹیپ بھی لیک ہو گئی ہے، عمران خان صاحب تک تو اب یہ ساری جب چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم مایوس ہو جائے. ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی کام کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے بنی گالہ کا اپنا آفس بنا لیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کام کتنا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے بھی کہا کہ وہ ادارے جو ہے نا پروگریس رپورٹ نہیں دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ خود ہی کرپٹ لوگ بناتے ہیں. تو آپ خود کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ کتنے اداروں میں جا کے آپ نے ایک ایک چیز کو خود نوٹ کیا ہے. ایک حاکم کی، ایک وقت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نیچے والوں پر کیوں انحصار کرتے ہیں؟ آپ خود جائیں براہ راست، آپ اس میں معیشت کا جو اپنا پورا آپ کا وہ آفس ہے اس میں آپ جائیں، لوگوں سے پوچھیں جا کے. اور بھی کتنے پیچھے سے ذرائع ہیں. آپ جب آپ خود اپنے آپ کو تھوڑا سا لمٹ کر لیں گے، لوگوں کے اوپر اعتماد کریں گے تو پھر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کو خود کرنا پڑے گا جا کے. آپ کو پہلے وزیر اعظم میں جو اتنی زیادہ اپنے اوقات کار میں ڈیوٹی دیتے ہیں، ڈیوٹی تو بہت زیادہ، اور مختلف اداروں کے پروگریس بھی دیکھتے ہیں، جاتے بھی اداروں کے اندر سب کچھ دیکھتے ہیں. لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ 8 مہینے کے اندر آپ سارے سسٹم کو تبدیل کریں. اتنا ہے کہ آپ 8 مہینوں کے اندر کوئی ڈائریکشن دے دیں، کوئی لائن آپ تھرو کر لیں. ٹھیک ہے نا، خاص واضح تو نہیں ہے. ڈائریکشن دیا ہے، بہت کام ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ کام ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ آپ نے سنگ لڑا کے بیٹھے ہوئے، اور میڈیا ظاہر ہڈی جب تک نہیں پھینکیں گے میڈیا نے کام نہیں کرنا ہے. آپ کا مثبت چہرہ میڈیا تب تک نہیں دکھائے گا جب تک بھاری بوجھل آپ ان کو اشتہارات نہیں دیں گے. اچھا، اسی طرح آپ کے جو وزیر ہیں وہ بھی بدقسمتی سے فواد چودھری جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے ذاتی جھگڑے لے کے چل رہے ہیں. اندر کھانے بھی آپ کے آپس کی لڑائیاں ہیں. لیکن مجھے مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر 3-4 مہینوں کے اندر بہت پیش رفت ہوگی ان کیسز کے حوالے سے بھی، کرپشن کیسز کے حوالے سے بھی، حکومت کی ڈائریکشن کے حوالے سے بھی. مایوس نہیں ہونا چاہیے. چلے مایوس نہیں ہوتے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. لیکن اب کرے تو انسان کیا کرے. پاکستان میں مہنگائی کا جو جن ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے. جو اوورسیز پاکستانی سے لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب، ہیرے اور نگینے جو لے کے گئے ہیں، انہوں نے ابھی یوٹیلٹی اسٹور کمیشن کے جو سربراہ ہیں ذوالقرنین علی خان سعودی عربیہ سے گئے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے ابھی عوام سے اپیل کر دیا کہ $15 فی بندہ بھیجے، اوورسیز پاکستانی $15 آپ بھیجیں، اور ہمارا ارادہ 500 ملین جو ہیں ہم پیکٹس جو ہیں 5 ملین یا 500 ملین پیکٹس ہم تقسیم کریں گے. اوورسیز پاکستانی دیتے جائیں، لیکن اوورسیز پاکستانی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ان کی زمینوں پہ قبضہ کوئی نہیں چھڑا سکا، کوئی بھی 8 مہینوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. ڈیڈ باڈی پاکستان لے کے جانے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. سفارت خانوں کے کارنامے وہیں کے وہیں ہیں، بدماشیاں وہیں کے وہی ہے. کوئی قانون نہیں تبدیل ہوا، کوئی ان کا انداز نہیں بدلی ہوا، کوئی ان پہ تبدیلی کی چھاپ نظر نہیں آتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف وہی بدامنی ہے، دوسری طرف وہی افسرشاہی ہے، تو مایوسی سے عوام کیسے نکلے؟ مایوسی سے عوام کیسے نکلے گی جب مہنگائی اور سارا یہ بے روزگاری کی جو چکر ہے، جب آپ نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے اسد عمر ہے نا، یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسد عمر پوری معیشت کو آپ کی کو ٹھیک کر سکیں. اور عمران خان صاحب نے ورک نہیں کیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئے، بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو وہاں کی غریب عوام ہے وہ کس طرح سے وقت گزارا کر رہی ہے. آپ قرضے لے رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ ماضی کے لوگوں پر آپ ڈال دیں کہ جی عمران خان ہر دفعہ کہتے ہیں جی زرداری نے اتنے پیسے لیے تھے، اس نے نواز شریف نے اتنے پیسے لیے تھے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا. 13 ارب یومیہ قرضہ لے رہے ہیں جو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. اور ابھی جو ایک اور جو خوفناک سازش ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ پچھلے جو 8 مہینے ہیں، ابھی جون کے اندر جو ہے نیا بجٹ ہمارا بننا ہے، اس جون تک جو ہے یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے لیں گے، آئی ایم ایف ان کو پیسے دے دے گا. لیکن پورے 8, 9, 10 مہینے جو انہوں نے گزارنے ہیں، اس کے اندر آئی ایم ایف کی وہ شرائط مانی گئی ہیں جو پہلے بھی لوگ مانتے رہے ہیں، پہلی حکومتیں بھی مانتی رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بھی مانی ہے. مثلا بجلی مہنگی کر دو، آپ کی انڈسٹری جو ہے ساری تباہ ہو جائے، ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو جائے، آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر مصنوعات نہ بنے جن کو آپ باہر بھیج سکیں، ایکسپورٹ کر سکیں. یہ ساری کی ساری چیزیں شرائط مان لی، بجلی مہنگی کر دی، پیٹرول مہنگا کر دیا. اس معاملے میں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ پاکستان میں یہ جو 8 مہینے ہیں،
ان 8 مہینوں میں گزشتہ 10 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں. بالکل. پاکستان کے جو کیا ایکسپورٹ بڑھی ہے جناب؟ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے اس میں گروتھ آئی ہے. پچھلے 4.5 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ان 8 مہینوں میں ہوئی ہے. آپ ناکام ہو گئے. آپ میں اور ان پچھلے والوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی تھی بھائی آپ ووٹ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فردوس جمال صاحب آپ سے ہمارے ناصر محمود ملک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ روڈ میپ ہے وہ بھی بتا دیں کیا ہے، پلیز شیئر کریں عوام کے ساتھ. ناصر محمود ملک صاحب کو پروگرام میں لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. ناصر صاحب آپ کو فردوس صاحب کی طرف سے دعوت ہے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ہے انڈر گراؤنڈ روڈ میپ. اچھا مہنگائی جہاں ایک طرف اس سے براہ راست غریب متاثر ہوتا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت سارے قرضے اتارنے ہیں، مجھے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، میں سبسیڈائز نہیں کر سکتا، مزید سبسیڈائز کسی چیز کو میں نہیں کر سکتا، تو میں جتنی بھی سبسیڈائز انڈسٹری ہے اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو میں اس سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. جیسے پی اے ہو گیا، جیسے واپٹا ہو گیا، جیسے اور بے شمار پاکستان میں محکمے ایسے جو سبسیڈیز پہ چل رہے تھے. تو وہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ میں نے سبسیڈائز نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنا ریونیو جنریٹ کریں، پھر حکومت کو بھی کچھ دیں. تو یہ اس طرح تو اگر کریں گے تو مہنگائی تو ہوگی پھر، لیکن مہنگائی کا براہ راست اثر جو ہے وہ غریب پہ پڑ رہا ہے. ٹیکس نیٹ ورک میں جو لوگ لانے تھے، جو ٹارگٹ تھا وہ 8 مہینوں میں اچیو نہیں ہو سکا، وہ کم ہوئے ہیں لوگ. فردوس صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں آپ جب اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اداروں کے اندر، آپ کے ٹیکس نیٹ کو درست کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے جادوئی چھڑی گھمائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سر 8 مہینے بہت ٹائم ہے نا، بہت سارے ٹیکنیکل 9 مہینے میں بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. دیکھیں ڈیلیور ہوتا ہے بچہ، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں فوجی دور کو نکال کے کب ایسا ہوا ہے کہ چیزیں مہنگی نہیں ہوئی؟ ہماری چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی رہی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کے سستی ہو گئی اس کے ریٹ ہم خوش قوم. تو دیکھیں آپ نے اگر 70 سال برداشت کیا ہے، پچھلے 35-40 سال ان کا برداشت کیا ہے، نون اور اس کے زرداری ڈاکوں کا، تو کچھ مزید برداشت کر لیں، دیکھ لیں. کیوں شور کرتے ہیں مدنی صاحب؟ کچھ مزید برداشت کر لیں، 1-2 سال. کون عوام؟ آپ کیوں شور کر یہ رہے ہیں؟ 1-2 سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا ان سے. جو بندہ 8 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکا، شور کیوں کرتے ہیں؟ شور زیادہ ہے، لیکن کچھ چیز دیکھیں. نہیں کچھ شور زیادہ ہے، زیادہ عوام کو پتہ ہے بھائی آپ نے پیٹرول مہنگا کیا ہے. ابھی کل پرسوں انہوں نے کیا کیا ہے جی، تحریک انصاف والوں نے اپنی وہ جو عوام کی طرف سے اعتراض تھا اس کو مٹانے کے لیے کہا جی سری لنکا میں اتنا کے پیٹرول ہے، بنگلہ دیش میں ہم سے مہنگا ہے، چین میں ہم سے مہنگا ہے، اور فلاں فلاں ملک میں ہم سے مہنگا اور ہم سستا پیٹرول دے رہے ہیں. اور بھائی لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟ اور ان کے ملک میں جو کرنسی ہے اس میں آپ فرق تو دیکھیں. بنگلہ دیش کی کرنسی آپ سے اوپر ہے جو آپ سے الگ ہوا ہے، انڈیا کی کرنسی آپ سے اوپر ہے جس کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں توڑنے کی اور جس کو مارنے کی دھمکیاں دیتی ہیں. تو یہ عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لیا جا رہا ہے. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے پاس جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کی صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی ممبران ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں. عمران خان صاحب درس دیتے ہیں کہ ہم سادگی اپنائیں گے. آپ ان کو کہیں اپنے ممبران کو کہ بھائی آج سے تمہاری تنخواہیں بند، تمہارا اپنا بزنس ہے، تمہارا اپنا کاروبار ہے، تم کس چیز کے الاؤنس لیتے ہو؟ اسمبلیوں کی تنخواہیں بند کریں، صوبائی اسمبلیوں کی تنخواہیں بند کریں. اگر آپ واقعی ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو گھر سے شروع کرو نا بھائی. عمران خان صاحب آپ کی ابھی پنجاب میں عثمان بزدار نے 200-300 گنا جو ہے وہ بجلی کا وہ اپنا تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، اور خود عمران خان بھی تنخواہ لیتے ہیں. رک گیا ہے وہ، بھلے رک گیا ہے، لیکن آپ کی یہ اس سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کیا چاہتے کیا ہیں. آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو اس سے پہلے والے لوگوں نے چاہا، اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلے والے لوگ کر رہے ہیں. آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر رہے. عمران خان صاحب ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو تبدیل کریں. آپ کہیں کہ آج سے صوبائی اسمبلی کے پی کسی اسمبلی ممبر کو وہ پیسے نہیں ملیں گے. بہت تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. میں مدنی صاحب آپ کو زیادہ تحفظات ہیں، آپ کو میں حکومت دیتا ہوں، آپ مجھے 4 لائنوں میں 8 مہینوں کا حل بتائیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس سب سے آپ کو حکومت مل گئی، آپ ان 8 مہینوں میں کیا کریں گے؟ مجھے حکومت ملے نہ ملے لیکن ہم حکومت کو کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں. اچھا جی، جو کرنے کی ہیں وہ بتا سکتے ہیں. مثلا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. اس کا متبادل حل یہ ہے کہ آپ ملک سے جن جن لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے ان سے پیسہ واپس لیں. علیم خان نے لوٹا ہے، کیس آپ آرڈر دیں. آپ کہیں کہ ایک مہینے کے اندر یا اس سے بھی کم 15 دن کے اندر ہم نے کیس نمٹانے ہیں. چاہے پرویز خٹک کا کیس ہے، چاہے نواز شریف کا کیس ہے، ہم نے پیسے لینے ہیں. آپ وہ پیسے، اچھا پیسوں کا ایک ہو گیا. دوسرا آپشن
دوسرا آپشن یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ سودی نظام آج سے ختم اور زکوٰۃ کا نظام لاگو ہوگا اور عوام آپ کو زکوٰۃ دے گی، آپ کے سارے مسائل. عوام کو مہنگائی سے کیسے بچائیں گے؟ عوام کو بھائی جب سستی آپ چیزیں کیسے دیں گے؟ جب آپ کو کرپٹ لوگ جو ہیں آپ نہیں سستی چیزیں کیسے دیں گے میں بتاتا ہوں آپ. سستی چیزیں کیسے دیں گے اس کا حل یہ ہے جب آپ ٹیکس صحیح لیں گے. آپ اسمبلیوں کو جو ایک کتنے کروڑ میں وہ اجلاس پڑتا ہے 10 کروڑ میں اجلاس پڑتا ہے آپ کا، جب اس کو آپ بند کر دیں گے، جب تنخواہیں جو اتنی مد میں دیتے ہیں وہ بند دیں گے آپ. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اسمبلیوں کے اجلاس سینٹ کے اجلاس بند کر دیں. اجلاس نہیں بند کیے جائے لیکن ان کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں. ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں تو وہ اجلاس میں مدنی صاحب کی باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں، خیالی باتیں ہیں. وہ میں وہی دیکھ رہا ہوں. انہوں نے آج بڑی میں نے پہلی دفعہ سنی اسلامک صدارتی نظام، وہ اس پہ میں نے بات کرنی مدنی صاحب سے، آپ ریکارڈ کر لیں گے. چلیں آپ کیا سمجھیں جی کہ 8 مہینے آپ کو حکومت میں ملے ہیں، آپ ان 8 مہینوں میں کیا کیا کر سکتے تھے؟ دیکھو مدنی صاحب نے تو حکومت قبول بھی کر لیا، میں تو کہتا ہوں ہم حکومت بنا نہیں سکتے، گرا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی طرح. دیکھیں آپ کو نا ایک کام کرنا ہے، پاکستانی قوم کو سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو مطمئن رکھنا ہے. اگر یہ قوم مطمئن رہی تو پھر آپ آگے اصلاحات بھی کر لیں گے، کچھ ان پہ برڈن اور بوجھ بھی ڈالیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا. ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے یہ 2-4 نام میں نے لیے، ان کو لٹکاؤ، ایمرجنسی لٹکاؤ، ٹھیک ہے نا، کسی طرح بھی لٹکاؤ ان کو، ٹھیک ہے نا. سیاسی شہید وحید زرداری کو کوئی مردار بن جائے گا، 40 سال ہو گئے تو یہ بھی زندہ زرداری ورداری بھٹو نہیں بن سکتے. زرداری 2 دفعہ بھی پیدا ہو گیا بھٹو نہیں بن سکتا. ان کو لٹکاؤ یا کم از کم ان کو 20-20 سال جیل ڈالو، ان سے جبرن دستخط کر کے پیسے نکالو، قوم کو بتاؤ بھائی اتنا انہوں نے لوٹا تھا، اتنا ہم نے نکالا، اب آگے ہمیں ٹائم دے دو. اب آپ اگر اسی طرح صرف ان کو جیلوں میں آنا جانا ان کا رہے گا، ان سے آپ کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے، کوئی لے لیں گے نہیں تو نہیں بنے گا. اچھا، ایک ایسے وقت پہ جب پاکستانی حکومت بے شمار مسائل کا شکار ہے، ہمیں بے شمار پریشانیاں دیکھنے کو ملی اور بے شمار رکاوٹیں ہمیں حائل ہیں، جو تبدیلی کا سفر ہے اسے طے کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو سفر ہے اسے طے کرنے میں. تو اسی وقت میں آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ہی سنگین قسم کے بیانات دے دیے ہیں کہ 16 سے 20 اپریل کے دوران دوبارہ جو ہے وہ انڈیا کو یہ ایک حملہ کر سکتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب فضل الرحمان حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو 1 لات مار کے حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے، حمزہ شہباز کہہ رہا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی کو چلنے نہیں دوں گا. تو ایسے میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کی سوچ کیا ہے، عوامی سوچ کیا ہے، اور جو ادارے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. غلام نبی مدنی صاحب، انڈیا نے دوبارہ ایک اپنی سازش کا جال بننا شروع کر دیا ہے اور پاکستان کے اداروں نے اس کا سراغ لگا لیا ہے. آگے بھی پہلے بھی اسی طرح ہوا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل برادری کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پلوامہ اٹیک کے بارے میں پاکستان نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ انڈیا پلوامہ میں کوئی کشمیر میں بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے جس کا ملبہ پاکستان پہ تھوپے گا. اسی وجہ سے یہ جنگ ٹل گئی ہے. اب دوبارہ وہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، دوبارہ کوئی ایسا اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو مروانے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، انڈیا کا جنگی جنون کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اپنے جنگی جنون کو کم نہیں کرے گا. انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، 70 سال ہو گئے. اب ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ چل یہ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا 2 بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی اسلحے کے لحاظ سے، ان کے ملکوں میں انتخابات شیڈول ہیں. مثلا 9 اپریل کو اسرائیل میں انتخاب ہو رہا ہے اور اس کے بعد اپریل کے آخر میں اور مئی میں انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں. اور دونوں ملکوں کے جو ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، نیتن یاہو اور مودی، ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں. دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے. نیتن یاہو کہتے ہیں کہ شام پر قبضہ ہو جائے، عراق پر قبضہ ہو جائے، گریٹر اسرائیل کو آگے لیا جائے. اور آج ان کا بیان آیا کہ غزہ کو ہم ضم کر دیں گے اپنے ساتھ، یعنی غزہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، وہ بھی اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. یہ نیتن یاہو نے کہا ہے. اور یہی نظریہ ہے مودی کا، یہی نظریہ ہے مودی کا. مودی کا نظریہ یہ ہے، مودی دراصل RSS سے نکلا ہے. بی جے پی اور RSS ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت، گریٹر انڈیا، گریٹر ہندوستان، یہ ان کا نظریہ ہے. اور یہ کوشش کر رہے ہیں مودی، جو پس پردہ جو ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طرح سے انڈیا کو بڑا کریں، ہندوستان کو بڑھائیں، ایکسٹینڈ کریں. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پیچھے جو انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کھڑا ہوا ہے، رشیا بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، باقی بڑی بڑی طاقتیں بھی مودی کو جتانے کے
جتانے کے لیے پر تول رہی ہیں، لوگ اور ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو ہے اس کے ساتھ بھی ساری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. لیکن لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو یہ کوئی نارمل جنگ نہیں ہوگی، یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ خالی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، یہ دنیا کی بود ہے. ابھی فی الحال جنگ نہیں ہو سکتی. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جنگ ہوگی، یہ جنگ نہیں ہو سکتی. یہ چھوٹی موٹی جس طرح سے ابھی انہوں نے کی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہو سکتی. لیکن جو غلبہ ہے وہ غلبہ دو چیزوں سے انڈیا کرنا چاہ رہا ہے پاکستان پر. ایک اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر کے، اور دوسرا وہ اپنے اسلحے یا اس کے تجربے میں آگے جا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، ہمیں خاموش نہیں رہنا. ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑا سا فوج کا بجٹ بڑھاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ شور کرنا شروع کرتے ہیں فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں. ناصر محمود ملک دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، یہ شور کرنا شروع کرتا ہے فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں. ہم کیسے بڑھائیں فوج کا بجٹ؟ فوج کو بجٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کون کرے گا بجٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس دشمن کے مقابلے کی بات کریں جن کا 50 بلین ڈالر جن کا بجٹ ہے فوج کا، آپ 7 بلین کی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں. بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی. کس سے لڑتی ہے پھر؟ بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی. جنگیں آج کل میزائلوں کی ہیں. بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی ہے. فوج لڑ سکتی ہے جذبے کے ساتھ. یار کو تلوار کی جنگ ہے، گھوڑے کی جنگ ہے. کمال کرتے ہیں یہ بدر کا میدان ہے. غداروں کو لٹائیں بھائی جان. آپ اس کو کیوں بات کر رہے ہیں؟ جو غدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے راز ان کو دیے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، جو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو انڈیا کی بات کرتے ہیں. کون ڈیسائیڈ کرے گا غدار کون ہے، پاکستان کا وفادار کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کس کے کیا تعلقات ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، مثلا زرداری ہے جو کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو بناتے ہیں، زرداری کو غدار ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے خود ان کے پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ہیں. کون غدار بتائیں نا، غداروں کے نام تو سب کے نہیں بتا سکتے. نہیں بتائیں نا غداروں کے نام. آپ کیسے محبے بتانے؟ مجھے قسم سے پتا ہو، ایک کا بھی میں ساروں کو بتا دوں. یہ آپ کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں نام. دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنا جہانزیب صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو ان حالات میں جب 1 مہینہ پہلے یہ سب کچھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا، نارمل نہیں لینا چاہیے. انہوں نے 16 اپریل اور 20 اپریل کے درمیان کہا، ایگزیکٹ یہ ٹائم دینا، تاریخ دینا، یہ ویسے ہوائی فائر نہیں ہے بلکہ انٹیلیجنس بیس اس کی ہے. ہماری جو ایجنسیاں ہیں، ISI ہے، انہوں نے باقاعدہ انفارمیشن پکڑی ہے کہ انڈیا ان تاریخوں میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے. بالکل اسی طرح. اور انٹرنیشنل ہمارے جتنے سفارتی سطح پر ہم نے آگاہ بھی کر دیا ہے. اب کرنے کا کام یہ دیکھیں، ہماری جو ابھی تک فوج، ہماری حکومت ایک ڈپلومیٹک گیم کھیلتی رہی کہ چونکہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں، ہم جنگ کو ٹال دیں. انڈیا جنگ چاہتا ہے کیونکہ وہاں الیکشن ہے ان کے مفاد میں. لیکن اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے، انڈیا اگر مزید کوئی شرارت کرتا ہے تو اس سے پہلے، شرارت سے پہلے ہمارے ISPR کو یا ہمارے ڈپلومیٹک کسی فورم سے یہ بھارت کو یہ پیغام انٹرنیشنل دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ اگر انڈیا نے شرارت کی تو ہم وہی کریں گے جو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا تھا. اب کوئی اور آپشن نہیں. مشرف نے دور میں کیا، فوجیں لے کر آئے تھے. مشرف نے BBC کو انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ بھائی ہم چھوٹی موٹی جنگ نہیں لڑتے، ٹھیک. اب اگر زیادہ ہو گیا تو ہم نے مجبور ہو جائیں گے ہم، ٹھیک ہے بھائی کر لیں گے. انڈیا کیا ہے، اتنا شائن انڈیا اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی حالت کیا ہے. تو انڈیا کو جب تک صحیح طرح سے جواب نہیں دیں گے، یہ بنیے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر جائیں، کیا چھوڑیں، چلا دیں جو ہمارے پاس اسلحہ ہے. تو ایک اس کا ایک یہ حل بھی ہے نا جو حکومت چاہ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم انٹرنیشنل فورم کو پہلے ہی مطلع کر دیں کہ انڈیا دوبارہ ایک ایسی کارروائی کرنے جا رہا ہے. انڈیا نے کیا، پہلے جہاز ان کا ہے، جارحیت کی. اگر ابھی میزائل حملہ کرتا ہے، کرے گا انڈیا کسی جگہ پہ میزائل مرید کے میں آپ کے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. بھائی آپ نے فوراً اس سے پہلے جب وہ تیاری پوزیشن میں کاؤنٹر کرے، جس طرح 12 جگہوں پہ کیے تھے، ابھی کاؤنٹر کر کے لاک نہیں کرنا ہے، ٹارگٹ کو لگانا ہے سیدھا. اس کے بغیر انڈیا سیدھا نہیں ہو جائے گا. ایک دفعہ لگاؤ بھائی، وہاں ان کی فوجیں کس طرح آپ کو پتہ ہے، ان کی براہ راست جنگ چھڑ جائے گی. اس سے ہو جائے بھائی جنگ، ہمیں نقصان ہوگا، انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا. وہ بڑا ملک ہے، بڑی پاپولیشن ہے، بڑی جمہوریت ہے، بڑا نام ہے اس کا، اس کے نقصان زیادہ ہوگا. دیکھیں قومیں کبھی بزدلی سے جنگ سے نہیں بچ سکتی ہیں. آپ نے جنگ سے بچنا ہے تو جنگ سے بچنے کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر حل نہیں. عزت کا وہی راستہ ہے. مدنی صاحب آخری کنکلوژن کیا آپ کا؟ دیکھیں جنگ اس طرح تو اگر کریں گے تو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے فردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھائیں، اگر وہ بات ہماری مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان پر ہیروشیما کی طرح جو ہے نا بم مار دیں ان کے اوپر. یہ بات کہنا یہ تو بالکل میرے خیال میں اتنا پاسبل نہیں ہے، اتنا ممکن بھی نہیں. اس سے دونوں کا نقصان ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو پہلے سٹرونگ کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے فارن ریلیشن اچھے کریں، آپ اپنی ٹریڈ بڑھائیں، آپ اپنے دوست زیادہ بڑھائیں، دوستوں کو زیادہ کریں، دوستوں کی صفوں میں جو آپ کے دشمن گھسے ہوئے ہیں ان دشمنوں کو الگ کریں.
تو پھر آپ جو ہے ان سے جیت سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, واضح مثال ہے کہ انڈیا کے مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص گلف کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اتنے زیادہ مستحکم ہیں, اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے نہیں ہیں. انڈیا کی ٹریڈ یو اے کے ساتھ جو ہوتی ہے تقریباً سالانہ 50 ارب ڈالر کے قریب ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 27 سے 30 ارب ڈالر کے قریب ہے. اور یہی جو صورتحال ہے 3 ارب ڈالر عمان کے ساتھ ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ نکال کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہے. یو اے کے ساتھ نکال کے دیکھ لیں, آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہے. پروڈکشن پچھلی 10 سالوں میں تو ہمارے سارا بڑا گھر کو ہو گیا. جتنی پروڈکشن آپ کے پاس چاول تو ہے نا, چاول ہمارا براہ راست آ نہیں سکتا تھا, ابھی پابندی کھلی ہے, وہ قطر میں کھلی ہے, باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ مدنی صاحب جو سوچ رہے ہیں نا, مدنی صاحب جس طرح کے سوچ رہے ہیں, انڈین بزنس مین, انڈین ایجنسیاں, انڈین حکومت اسی طرح سوچتی ہے کہ ہمارے دنیا سے ریلیشن زیادہ اچھے ہیں, بزنس بھی ہمارا اچھا ہے. آپ بمبئی پہ 2-4 بم ڈال دیں, اس کے بعد وہ خود چیخیں گے جنگ بند کرو, جنگ ہمارے مفاد میں نہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. انڈیا تو کہہ رہے ہیں جنگ ہمارے مفاد میں, بھائی کرو ٹھیک ہے, مفاد میں آ جاؤ. جنگ تو دونوں کے مفاد میں نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں دونوں کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن انڈیا یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, انڈیا دیکھو یہ بات نہ کریں, یہ غلط بات ہے. ہم کیسے جنگ نہیں لڑ سکتے؟ جنگ ہمارے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں, مفاد میں نہیں ہے, اگر اس خطے میں دیکھیں لڑ سکتے ہیں. ہم نے لڑ کے دکھائی ہے, اس خطے میں جنگ اگر لڑنے کی پوزیشن میں کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان, وہ پاکستان ہے. نو ڈاؤٹ, ہم نے 70 سالوں میں جنگ کی تیاری کے علاوہ کچھ کیا, ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے تو اسی فیلڈ میں اپنے جہاز بنانا شروع کیا, اپنے میزائل بنانا شروع کیا, اتنے محدود وسائل میں, اتنے پاکستان 50 سال پیچھے جائے گا, انڈیا 500 سال پیچھے جائے گا. بالکل یہی بات ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے پروگرام کے دوران آپ نے بہت زبردست فیڈ بیک دیا. ہمارے ساتھ ہیں عبدالغفور جمالی صاحب کراچی سے. وہ کہتے ہیں سر میں نے ابھی ایک پیسنجر کو اپنے ساتھ بٹھایا, تو وہ جس ڈیسٹینیشن میں جانا چاہتا تھا وہاں کا کرایہ پہلے تھا 150, آج میں نے اس سے 200 مانگے تو اس نے مجھے 150 ہی دیا, 200 نہیں دیے. میں گریجویٹ ہوں, عمران خان کو فل سپورٹ کرتا ہوں, لیکن جناب عمران خان صاحب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میرا 50 روپے کا جو خسارہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ عوام اس طرح آپ سوال کرتی ہے. جب جنگیں لڑنی ہوں, جب جنگ لازم ہو تو جنگ لڑی جاتی ہے, پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا. لیکن اس کے لیے اکانومی کی مضبوطی بھی ضروری ہے, اس کے لیے عوام کا اتحاد بھی ضروری ہے, اس کے لیے چوروں کا خاتمہ بھی ضروری ہے, اس کے لیے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے ایسے نظام کا بھی ضروری ہے کہ آئندہ کوئی پاکستان کے ساتھ چوری ڈکیتی لوٹ بازاری کا بازار گرم نہ کرے. آپ کے پاس 5 سال ہیں, آپ نے 5 سالوں بعد چلے جانا ہے, لیکن ایک ایسا قانون بنا جائیں, ایک ایسا نظام بنا جائیں کہ اس کے بعد کوئی یہاں پہ چوری نہ کر سکے, کوئی یہاں ڈاکہ نہ ڈال سکے, کوئی یہاں لوٹ بازاری کا بازار گرم نہ کر سکے. وہ نظام آپ سیٹ کر جائیں جو آپ نے شوکت خانم میں سیٹ کیا ہے, وہ نظام آپ سیٹ کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے نمل کالج میں سیٹ کیا, اور دنیا اس کی مثالیں دیتی ہیں. جناب عمران خان صاحب, آپ کو وہاں ٹیم اچھی ملی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو وفاق میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی ٹیم اچھی ملے. اب پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے پہ براہ راست آپ کی حکومت ہے, آپ صوبے میں بھی حکمران ہیں, آپ وفاق میں بھی حکمران ہیں, جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. عوام کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ 22 سال محنت کر کے آیا ہوں, 22 سال محنت کی عوام کو ضرورت نہیں تھی, آپ کو ضرورت تھی اقتدار تک پہنچنے کی, اور آپ اگر عوامی درد سے اقتدار کی سیڑھی تک پہنچے ہیں تو خدا را کوئی ایسا کام کریں کہ عوام کو پھل ملنا شروع ہو جائے. 8 مہینے آپ کے پورے ہو گئے ہیں, 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, 9ویں مہینے میں خدا را عوام کو کچھ ڈلیوری دیں. اپنے ہوسٹ جہاں مناز فردوس جمال اور غلام نبی مدنی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.